إنما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به ولتنصرنه صلوات محترم سامعین کرام، عاشقان رسول اکرم، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ خدا آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ تمامی حضرات کو ہر آفات عرضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، آپ کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ سے پورا فرمائے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو۔ لفظ میں آپ قرآن میں جب دیکھیں گے تو چند ہی مقام پر جہاں لفظ اذ آیا ہے، نہیں تو اذا یا قالا سے خطاب ہوا۔ آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اذ، ایک ہے اذا۔ اذ جب بھی آتا ہے عربی میں کہتے ہیں وہ گزرے ہوئے زمانے کی، ماضی کی یاد دہانی کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمام نبیوں سے عہد لیا۔ میرے حبیب، ایک عجیب فلسفہ، ایک عجیب بات جو قرآن کے نظریے سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پریشانی ہوتی چلی جائے گی کہ بہت بڑے مفسران، بہت بڑے حافظ قرآن جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن جب یہ پوچھا جائے کہ رسول کب سے رسول ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو اس کی تفسیر بتاتے ہیں کہ رسول 40 سال بعد رسول بنے۔ تو کہہ رہا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، یہ کہہ رہے ہیں 40 سال بعد رسول بنے۔ اب بات کس کی مانی جائے؟ مسلمانوں کی بات مانی جائے۔ دیکھیں، تقریر کی ایسی ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے ہر چیز کی جگہ پر جب بھی آپ کوئی سوال لا کر کھڑا کرو گے تو سوال پہ غور کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مذہب، جس ملت کو آپ ماننے کی کوشش کر رہے ہیں اس مذہب پہ کوئی سوال کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ نے کہا رسول 40 سال بعد رسول بنے، آپ نے اسی رسول کے جب فضائل بیان کرنے شروع کیے تو آپ نے فضائل کہا میرا نبی ایسا ہے کہ جو جناب آدم سے افضل ہے، میرا نبی ایسا ہے جو جناب عیسیٰ سے افضل ہے، میرا نبی ایسا ہے جو جناب موسیٰ سے افضل ہے، میرا نبی وہ ہے جو جناب زکریا سے افضل ہے، میرا نبی وہ ہے جو جناب سلیمان سے افضل ہے، میرا نبی وہ ہے جو جناب سلیمان سے افضل ہے، میرا نبی وہ ہے جو یعقوب سے افضل ہے، یعنی تمام نبیوں سے افضل ہے میرا نبی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں نبی 40 سال بعد نبی بنا تو تمہیں شرم نہیں آئی؟ ارے عیسیٰ کی نبوت کی گواہی قرآن نے بچپنے میں دی ہے، تم عیسیٰ افضل ہوں گے یا تمہارا نبی؟ ایک نبی بچپن میں، ایک نبی 40 سال بعد۔ ایک نبی افضل، آپ نبی آپ ثابت کر رہے ہیں نا میرا نبی عیسیٰ سے افضل ہے۔ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ آپ گواہی دیں۔ کیوں جناب عیسیٰ نے کیوں گواہی دی؟ جب عصمت پر بات بنائی تو جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا جاؤ جھولے کی طرف۔ جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں کوئی انکار کر سکتا ہے اس واقعے سے؟ مسلمان کا کوئی بھی فرقہ اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتا۔ چلیے آپ کی بات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بات کو تسلیم کر کے کہ رسول 40 سال بعد رسول بنے۔ اب سوال یہ ہے، اب جواب نقضی یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ 40 سال تک جو رسول نے زندگی گزاری ہے وہ کس مذہب میں گزاری ہے؟
اس مذہب کا نام آپ جانتے ہیں تو ذرا اس مذہب کا نام لے لیجئے، تو میرے لیے ایک روشنی نما، ایک ہدایت نما آپ کے مانند میں آپ کا سجدہ کر کے ایک بات ثابت کر دوں گا کہ اب تو اسلام افضل نہ رہا، اس لیے کہ امت جس پر عمل کرے اس دین کا نام اسلام ہے، اور جس پر بانی عمل کرے گا وہ افضل ہوگا نا۔ آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا اللہ کسی کو عبث پیدا کر دے، یہ ہو سکتا ہے؟ 40 سال کی زندگی رسول گزار رہے ہیں وہ بھی خاموشی، تو کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی۔ اور باقاعدہ آیت کریمہ میں جب یہ لفظ آیا کہ ہم یاد کر میرے حبیب، اس وقت جب ہم نے عہد و پیمان لیا تمام نبیوں سے، کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمت، یہ جو ہم تمہیں کتاب و حکمت دے رہے ہیں یہ اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ ثم، کہ جب وہ رسول، پھر وہ رسول، جب مصدق رسول تمہارے درمیان آئے تو اس کی تصدیق کرنا، اس کی تصدیق کرنے یا قرآن کی آیت تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کہتے صاحب راوی ضعیف ہے، صاحب یہاں تو رابطہ نہیں مل رہا ہے، یہ حجت نہیں بن سکتا۔ ارے قرآن پر اگر شک کر گئے تو تمہاری حجت ختم ہو جائے گی۔ اگر تم نے قرآن پہ شک کیا، اب اللہ نے کہا مصدق رسول آئے تو اس پر اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لے کر آنا۔ اب آپ بتائیے، سارے نبی نے اقرار کیا، کیا تم سب اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے ایک جٹ ہو کے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ میں کہتا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تمام نبیوں نے اقرار کیا، اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ یاد رکھنا سب اقرار تو کر رہے ہو، لیکن اگر کوئی اپنے وعدے سے مکرا تو اس کی نبوتیں تو ایک طرف، وہ فاسق ہو جائے گا، اس کی نبوتیں تو ایک طرف، فاسق ہو جائے گا۔ مسلمان جھوٹی سے جھوٹی تاریخ لا کر بتائے کہ کسی نبی کی نبوت فاسق ہوئی ہو، توجہ، کسی نبی کی نبوت فاسق میں میرے معبود یہ نبی تھے، اقرار کر لیے، اقرار کرنے کے بعد تمام نبی کوئی کھڑے ہو جاتے، جیسے فرشتوں نے جناب آدم کے اوپر اعتراض کیا تھا، اعتراض کر دیتے، میرے معبود وہ نبی نہ جانے کب آئے گا، وہ نبی جانے کب آئے گا؟ اقرار تو ابھی لے رہا ہے، ایمان کا درس تو ابھی دے رہا ہے، میرے مولا، اے میرے معبود یہ درس ابھی سے کیوں دے رہا ہے؟ دینا ہے تو انسانوں کو دے، نبیوں کو کیوں دے رہا ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے میں ایک نبی بھیجوں گا، اس کو غیب میں رکھ کر تمام نبیوں کو بتا رہا ہوں، دیکھو ایک محمد کو آج نبی کے دور میں غیب میں رکھ کر انہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، نبی کے بعد ایک محمد کو رکھ کے مسلمانوں کو دعوت۔ نعرہ حیدری، آج ان کو دعوت دے رہا ہوں، کل ان کو دعوت دوں گا، تاکہ کوئی شک نہ کر سکے کہ رے صاحب یہ 1400 سال ہو گئے، نہ عمر بڑھ رہی ہے، نہ بڑے ہو رہے ہیں، نہ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ارے تم نے قرآن کو پڑھا ہی کیسے؟ اگر پڑھے ہوتے تو جو خدا زلیخا کی جوانی پر جا سکتا ہے، جو خدا زلیخا کی جوانی پلٹا سکتا ہے، وہ اپنی بندے کی، آپ یہ سوچنے پہ پڑے ہو پتہ نہیں عمر بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے، یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ رکھا کس نے ہے، رکھا کس نے۔ اب اقرار سب نے کیا، ایمان لے آئے، لانے کے، اب بتائیں چونکہ مناسبت تو ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ دوسری بات اللہ نے کہی ایمان لاؤ، اس کے بعد نصرت کرو، کس کی؟
نبی. آپ بتائیے نصرت کا دو ہی طریقہ ہے, مدد کرنے کا دو ہی طریقہ. اب اللہ نے وعدہ لیا ہے نبیوں سے کہ آپ کو نبی کی مدد کرنی ہے, آپ کو نبی کی مدد کرنی ہے. مدد کرنے کا دو ہی طریقہ, یا تو وہ انسان خود موجود ہو چاہتا ہوں, یا کسی ایسے کو بھیجے جو وفاداری کے ساتھ جو وفاداری کے ساتھ وہ کام کرے. اس لیے کہ اگر کسی نے مجھ سے مدد مانگی کہ مولانا صاحب مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, یا مولانا صاحب خود جائیں دینے, یا مولانا صاحب کسی کے ذریعے بھیجوائیں. اب دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو اللہ نے کہا کہ تم تو ایک طرف تمہاری نبوتیں فاسق ہو جائیں گی. اب بتاؤ کسی دور میں کوئی ایک واقعہ لے کر آؤ کہ نبی کی پوری زندگی میں 23 سال کی نبوت میں جو نبی نے تبلیغ کی ہے اس دوران کوئی نبی آیا ہو, جناب آدم کسی جنگ میں آئے ہو اور آ کر رسول کی مدد کی ہو, جناب یحییٰ آئے ہو مدد کی ہو, جناب موسیٰ آئے ہو مدد کی ہو, جناب زکریا آئے ہو تو مدد کی ہو. جب کسی نے مدد کی نہیں تو نبوت بچی کیسے؟ نبوت بچی کیسے؟ کیونکہ اگر کسی نے مدد نہیں کی تو عربی میں ایک کہاوت ہے فات الشرط فات المشروط, اگر شرط فوت ہو گئی تو مشروط خود بخود فوت ہو جائے گا. تو یہاں شرط یہ تھی مدد کرنا ہے. اب کوئی نبی آیا نہیں تو اب اس کے پاس چلتے ہیں جس کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا تھا. یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ میری سمجھ میں نہیں آئی, کسی نبی نے مدد کی نہیں, کسی نبی کی نبوت گئی نہیں, تو یہ نبی کی نبوت بچی کیسے؟ کہا تم نے غور نہیں کیا. میں نے کہا اگر آدم کا علم دیکھنا ہو علی کو دیکھو, اگر ان کا تقویٰ دیکھنا تو علی کو دیکھو. یعنی علی کبھی آدم بن کر مدد کرتے رہے, کبھی نوح بن کر مدد کرتے رہے. جیسا حاجی بنایا تھا اللہ نے یہ نبی بھیجا, تمام نبیوں سے ایسی امت بنائی جو تمام امتوں سے, ایسی کتاب بھیجی جو تمام کتابوں میں افضل ہے, ایسے نبی کو بنا کر بھیجا جس کا دین تا قیامت تک جانا ہے. ایسا دین دیا جس کو تا قیامت تک جانا ہے. آپ بتاؤ کہ جب نبی اس دنیا سے جائیں گے خدا کی بارگاہ میں تو انہیں یہ بھی تو پتا ہے, رسول کی یہ حدیث ہے نا کہ من ماتا ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ, کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. یہ حدیث رسول کی زبانی. اب رسول کو بھی پتا ہے کہ میری امت کتنے حصوں میں بٹے گی, کتنے حصوں میں بٹے گی. تو رسول نے صرف دو ہی راستہ دیا, کہا دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی وان تمسکتم لن تضلہما بعدی. کہ بس یہی راستہ ہے تمہارے پاس کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب یاد رکھنا, ایک تو کتاب خدا ہے, دوسرے میرے اہل بیت. جب تک ان سے تمسک رکھو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے. توجہ چاہیے یہاں پر ایک پیغام لوگوں کے لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ مسلمانوں کو مومنین کو پیغام دیا
یاد رکھنا کہ ان دونوں چیزوں سے متصل رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ، آج جب میں معاشرے میں جب لوگوں میں دیکھتا ہوں تو گمراہیوں کا منظر مجھے نظر آتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ کہا بس یاد رکھنا، ان کے اندر ڈھونڈ لینا یا تو ان کا رابطہ قرآن سے کٹا ہے یا تو اہل بیت سے۔ یہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ میں لے کر چلو اور آپ گمراہ ہو جاؤ۔ جو گمراہ ہو گیا دو چیز میں سے ایک ہی چیز ہوگی، یا تو اس کا رابطہ قرآن سے کٹ گیا ہے یا تو اس کا رابطہ اہل بیت سے کٹ گیا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لیا وہ بھی گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اہل بیت کو لیا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اب اسی اہل بیت کی قریب، کیونکہ لوگوں نے جو اپنی اور اپنے اہل ویال کی بڑی بڑی فضیلتوں کو چھپانا چاہتے تھے، انہوں نے ہی رسول کو نہیں پہچانا، کیونکہ اگر رسول کو پہچانتے تو ائمہ کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی۔ اور آپ تمام دور سے واقف ہیں، جب ہمارے چھٹے امام صادق جس میں آپ کا مذہب، آپ کا فرقہ، آپ کا مکتب جس نام سے مشہور ہوا اسی امام کے نام سے، مکتب جعفریہ، فقہ جعفریہ، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اور امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد انہی دو کے زمانے میں علم لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا اور دور چلا، لیکن ذرا سوچئے کہ اس دور میں زانو ادب کہہ کرنے والے لوگ امام بن بیٹھے، اسی دور میں رہنے والے لوگ جو امام کے سامنے زانو ادب کہہ کر رہے تھے وہ امام بن کے بیٹھ گئے، اور جو استاد تھا نے اس کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب وہ امام بن کے بیٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا مذہب کا، انسان کا، علم کا؟ کیا حشر ہوگا؟ صاحب درس دے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، اب ایک شخص آیا، کہا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ صاحب آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا 2 سال؟ کہا 2 سال؟ آپ کی داڑھی سفید، بال سفید، چہرے پہ جھریاں، آپ اتنے بزرگ ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا کیسے سچ بول رہے ہیں؟ کہا سچ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر میری زندگی کے 2 سال نکال دو جو میں نے صادق آل محمد کے سامنے زانو ادب کو کہہ کر کے علم حاصل کیا ہے، اگر وہ نکال دو تو میری زندگی کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی کچھ نہیں۔ امام بنے بیٹھے ہوئے درس دیتے دیتے اب دیکھیے علم کا مرحلہ دیکھیے ان کا، کہتے یہ ہیں کہ مجھے خدا کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مجھے خدا کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا پہلی بات اللہ نے کہا شیطان آگ میں جلایا جائے گا، اللہ نے کہا شیطان آگ میں جلایا جائے گا، جبکہ جہنم میں بھی آگ ہے، شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے، تو آگ کو جلائے گا۔ دوسری چیز یہ منطق، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے علماء کا مجموعہ ہے، سمجھیں گے یہ منطق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کہ انسان یا فلسفے میں جائے یا منطق میں جائے، ان کو علم جس چیز کا تھا اپنا علم بتانے کے لیے لوگوں کو کہا جو چیز جو شے وجود میں ہے اسے لکھنا چاہیے،
یہ کرسی وجود رکھتی ہے، دکھ رہی ہے، مولانا صاحب وجود رکھتے ہیں، مولانا صاحب آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں، یہ لباس وجود میں ہے، وجود اس کا دکھ رہا ہے، یعنی جو چیز وجود میں ہے وہ خارج میں موجود ہونی چاہیے۔ تو خدا اگر وجود رکھتا ہے تو خدا کا خارج کہاں ہے؟ تیسری بات کہا ایسے ہی کہا لوگوں نے پھیلا رکھا کہ جو کچھ کرتا ہے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے کہا کہ اگر خدا نہ چاہے تو پتا بھی نہیں لے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ الفاظ ایک امام کی زبانی نکل رہے تھے، اور جس نے قربتاً الی اللہ اور خلوص کے ساتھ امام کا دیوانہ بن کر اس گلیوں میں ٹہل رہا تھا، اس نے یہ الفاظ سنے، کہا جواب تو تم بہت سے سنے ہوں گے، آج میرا بھی جواب سن۔ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور جتنی طاقت تھی کھینچ کے مارا، تل ملا اٹھے صاحب، جیسے ہی تل ملائے ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا دربار۔ جیسے ہی دربار پہنچے جناب بہلول جو ہے باہر دیکھنے لگے ادھر ادھر، کہا تم دیکھ کیا رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کہا تم دیکھ کیا رہے ہو؟ کہا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے گرفتار کیوں کیا گیا ہے، کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے گرفتار کیوں کیا گیا ہے، کہا تمہیں سچ میں نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا، کہا کہ تم نے ابھی انہیں پتھر سے، انہیں ڈھیلے سے مارا ہے، انہیں مٹی سے مارا ہے، کہا صاحب گستاخی معاف ہو، ابھی یہ کہہ رہے تھے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان کچھ نہیں، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو خدا کو گرفتار کرو، لے کر آؤ، میں نے تھوڑا مارا، خدا نے مارا۔ کہا کہ دیکھیے دوسری یہ بات کہہ رہے تھے صاحب کہ جو انسان شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ آپ کو جلائے گی کیسے؟ ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ بنے کس چیز سے، ان سے پوچھئے یہ بنے کس چیز سے ہے؟ کہا مٹی سے، تو کہا مٹی نے مٹی کو چوٹ کیسے پہنچائی؟ مٹی نے مٹی کو چوٹ کیسے پہنچائی؟ اب تیسری بات کہا یہ اتنی زور زور سے رو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، پوچھئے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ انہیں درد ہو رہا ہے۔ کہا درد ہو رہا ہے؟ کہا صاحب تیسری بات تو یہی ہے، کہتے ہیں جو چیز وجود رکھتی ہے اس کا خارج میں موجود ہونا چاہیے، درد ہے تو اس کا وجود کہاں ہے؟ درد ہے تو وجود کہاں ہے؟ جب یہ جملے سنے تو ایک جملہ تمام لوگوں کے لیے، تمام پڑھنے والے بہت کے لیے، کہ اس جملے سے پتا چل گیا کہ لوگوں امام بھی بناؤ تو ایسا بناؤ کہ جس کا علم لدنی ہو، ایسا نہ ہو امام کا غلام ہی بھاری پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے جو امام کی معرفت چھوڑی گمراہیوں کا راستہ پکڑا، اسی لیے پروردگار عالم نے یہ تمام سلسلے رہبر کے رکھے تاکہ مومنین کبھی گمراہ نہ ہو، مسلمان کبھی یہ روئے زمین کبھی ہادی اور رہبر سے خالی نہ ہو پائے۔ لیکن نہیں پتا کہ کس فکر میں، کس سوچ کے تحت انسان جیتا ہے کہ یہ دور خالی چلا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تیار اور آمادہ نہیں کر رہا کہ ہمیں کسی کے سامنے جانا ہے۔ ہمیں ایسی ہم دعا کرتے ہیں بات کہ مولا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجب ہے، لیکن وہی جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھو، اس لیے کہ جب اپنے آپ کو آمادہ رکھو گے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، وہ خود وہاں سے آواز دیں گے راستہ خالی کرو میرا چاہنے والا ہے۔ جب یہ صدق حاصل کر لو، جب یہ لفظ حاصل کر لو، سمجھ لو کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو۔ جب تک یہ لفظ نہ ملے تب تک لگے رہو، کیونکہ جب تک اس وقت تک یہ نہیں ملے گی
جب تک مولا آپ کے کردار میں اس بروز کو دیکھ نہیں لیں گے کہ جو وہ چاہتے ہیں. بس پروردگار عالم سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم کو طفیل محمد و آل محمد ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ویسا ہرگز نہ بنانا جیسا ہم چاہتے ہیں. پروردگار عالم حاضرین محفل کی تمام چاہیے تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار عالم ان میں جو بھی مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار عالم ان میں